تو دوسرا کوشچن میں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب سے میرا سوال یہ ہوگا کہ ڈان لیکس پر مریم نواز کا نام نکالنا یعنی NRO دینا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو رپورٹ ہے میڈیکل رپورٹ وہ جعلی تھی اور جعلی بنیادوں پر وہ جعل سازی کے ذریعے باہر علاج کی رہے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان NRO نہیں دے رہا اور عمران خان NRO پلس نہیں دے گا، تو پھر آج قوم کو یہ سچ بتا دیں کہ شریف فیملی کو یہ 2 بڑے NRO کس نے دیے۔ ہم کھڑے تھے رپورٹرز تو شہباز دل سے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور ڈاکٹر فیصل نواز شریف کی رپورٹ میں ملوث ہے، اور ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلائی، میں وہاں پر بتاؤں کہ رپورٹ بالکل اصلی ہے۔ تو شہباز گل نے کہا سوال ہے آپ محکمہ زراعت سے رابطہ کریں۔ آخری کوشچن جی۔ اچھا آپ مان گئے کہ اس کا مطلب کہ NRO پھر محکمہ زراعت وہی ہے۔ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن میں شاکر، اور آج کا ہمارا ٹاپک گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس ہے۔ پریس کانفرنس جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر، معاون خصوصی شہباز گل اور صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کی، اور اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ نواز شریف کی واپسی سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے اب کیا قدم اٹھایا جائے گا، یہ مقصد تھا۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر جو سوال و جواب کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس دوران ایک صحافی نے سوال کیا جس میں یہ پوچھا گیا کہ مریم نواز کے ڈان لیکس سے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو بیرون ملک اجازت دینے سے متعلق پوچھا گیا، تو اس دوران معاون خصوصی برائے احتساب نے ایک جملہ کہا کہ یہ سب کام جو ہے وہ محکمہ زراعت کی ایما پر ہوا۔ تو جس صحافی نے سوال کیا، یہ عموماً جو حکومتی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس طرح کے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں جس پر کوئی نہ کوئی جواب جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ جب فیاض الحسن چوہان نے کشمیر کے ایشو پر بات کی تو اس وقت بھی انہوں نے سوال کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب مسلم لیگ نون کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تو مریم نواز سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، لیکن کل انہوں نے جو سوال کیا وہ آج جو ہے وہ ہر جگہ پر موضوع بحث بن چکا ہے۔ BBC ہو، پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ہو، تو ہر جگہ جو ہے وہ اس سوال کو لے کر جو ہے وہ بحث جاری ہے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے جس صحافی نے فیاض الحسن چوہان سے سوال کرتے ہیں تو وہ سوال سے پہلے آپ کو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار کوئی سکھی نہ چھاڑ دیں، یا کوئی تیلی نہ لا دیں، یا کوئی چٹکلا نہ کر دیں، کیا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا یہ کہنے کا؟ اچھا شاکر، جب پہلی بار فیاض الحسن چوہان وہی وزیر اطلاعات پنجاب بنے تو میرا انٹریکشن ان سے پہلی بار پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا، تو ان کا جو انداز ہے وہ مسلم لیگ نون کو لتاڑنے کا ہے، حمزہ شہباز کو کفری مافیا بھی ہے کہتے رہے ہیں۔ ان دنوں مسلم لیگ نون نے کوئی کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی تو فیاض الحسن چوہان نے بار بار کہا کہ میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب، نواز شریف کشمیری صاحب اور شہباز شریف کشمیری صاحب۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو آپ تنقید کا نشانہ ضرور بنائیں، کیونکہ آپ وزیر اطلاعات بنے اس لیے ہیں، لیکن بار بار کشمیری 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 اس طرح آپ کشمیری قوم کی جو ہے وہ تضحیق کر رہے ہیں، ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ تو جس پر یہ میرا ویڈیو کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں میں فیاض الحسن چوہان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو تب میں اب تک ٹی وی لاہور میں تھا، تو میں نے کہا یہاں سے نہیں پیچھے سے کہاں سے تعلق ہے، میں نے کہا جی میرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سیالکوٹ ہے، تحصیل سمریال ہے، تو ایسے غور سے فیاض الحسن چوہان نے دیکھا، تو تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان سے اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ کوئی کھٹا میٹھا سا سوالات یہ تو فیاض الحسن چوہان ہے۔ تو ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی رہائش گاہ پر بھی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور ان کے دائیں جانب جہانگیر ترین بیٹھے، اور آج کل جو ہے وہ چینی مافیا، چینی منافع خور، اس کے حوالے سے بھی بات چلی ہے، وہ تھوڑا سا قصہ بھی ہمارے ناظرین میں کو سنا دیں۔ سر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ جو 2014 میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، یہ میں شاید میری رپورٹنگ فیلڈ کا یہ سب سے بڑا ایونٹ تھا کہ جب گولیاں چلی، پتھراؤ ہوا، اور میں نے یہ کوریج کی، اور 14 اگست تک میں اسے کوریج کرتا رہا جب تک انقلاب مارچ اور عمران خان کا آزادی مارچ یہاں سے روانہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں نواز شریف کے خلاف ایک موومنٹ چلی، مسلم لیگ نون کے خلاف، اور طاہر القادری پاکستان واپس آئے، تو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی، آصف علی زرداری 2 بار ادھر آئے، عمران خان آئے، جہانگیر ترین۔ اب بینگ اے جرنلسٹ میں نے یہ محسوس کیا کہ یار یہ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ قوم کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھتے ہیں یا
बेवकूफ़ बना रही है, कोई और सवाल करे ना करे, लेकिन मेरी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है वो ये है कि मुझे तो सवाल करना चाहिए। अब जो है लेक्चर दिया जा रहा है अखलाकियात का डॉक्टर ताहिर कादरी की जानिब से, तो मैंने कहा आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया और एक शख्स जो है, एक नाअहल शख्स जो सादिक और अमीन नहीं है वो रैलियाँ करता पड़ता है। एक ऐसा और सियासतदान आपके पहलू में बैठा हुआ है और आर्टिकल 62 और 63 में उसे भी नाअहल किया गया है, मेरी मुराद जहांगीर तरीन से थी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वहाँ पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर रशीद साहब थे, शाह महमूद कुरैशी थे, लो शाकर वो मूवमेंट मुझे अच्छी तरह याद है। हुआ ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर ख़त्म कर दी गई और जो हमारे कैमरामैन थे वो क्लैपिंग करना शुरू हो गए और जहांगीर तरीन का रंग जो है वो फीका पड़ गया, शाह महमूद कुरैशी, शेर रशीद अहमद, तो ये उस चीज़ में थी। और वो मेरा आप कह लें कि सहाफ़ती कैरियर का मेरा बहुत बड़ा सवाल भी था और इसी तरह का एक सवाल मैंने हमजा शहबाज को किया। आप नेपी रीड करते हैं जब वो चौधरी असगर वहाँ पर छापा मारने गए जुमे वाले दिन, तो अब सवाल जवाब हो रहे हैं, तो रिपोर्टर्स आगे थे और नून लीग की भी हमजा शहबाज शरीफ की रहायशगाह में हमजा का घेराव किया हुआ था, सवाल नहीं करने दे रहे थे। तो मैं ऐसे नीचे से उठा और मैंने सिर्फ इतना मुख्तसर सा सवाल किया कि हमजा साहब ये बताइएगा कि जिन्होंने आपके ताया जान को निकाला और दो इमरान खान को लेकर आए, उन्हें क्या पैगाम देंगे? तो हमजा शहबाज ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पर ख़त्म हो गई और वो चलते बने। और इसी तरह का शहबाज शरीफ के साथ भी सवाल हुआ कि अंपायर को साथ मिलाकर इमरान खान को आप गिराएंगे या अकेले गिरेंगे, तो उन्होंने कहा आप क्रिकेट के ग्राउंड में आएँ तो हम आपको बताएंगे। हालांकि मुझे बार बार मौलाना फजल रहमान कहते रहे आपको पता है अंपायर कौन है, मैंने कहा नहीं हज़रत मुझे नहीं पता, ये शहबाज साहब को बेहतर पता है कि अंपायर कौन है। तो ये अब हम सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आपकी तरफ से सवाल किया गया। उस सवाल से मुतल्लिक थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें, क्योंकि जो स्क्रीन पर है वो सिर्फ जवाब आया है, सवाल नहीं आया। तो सवाल जो है कैमरे के पीछे आप कर रहे थे, ज़रा सवाल बताइएगा, उसके बाद जवाब क्या था वो भी हमारे नाम। अच्छा, सवाल वो मैंने ना अपलोड कर दिया, हमारे वो दोस्त है कैमरामैन इमरान चिश्ती अब तक में होते हैं, उन्होंने वो फ्रेम खोल दिया था, तो बाद में उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा क्या कहते मुझे ये लगा कि आप चूँकि फैज़ल हसन चौहान बार बार आपकी जानिब देख भी रहा था और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ आज फिर आप कल की तरह कोई सवाल करेंगे चीनी माफिया के रिलेटेड, तो मैंने इसलिए फ्रेम खोल दिया। वो सवाल के दो पोर्शन थे। पहला पोर्शन ये था कि फैज़ल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था जी कि उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई है, पहले 3-4 माह हमें मसाइल का सामना रहा। तो मैंने कहा कि आप ये कह रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, तो पहले 3-4 माह जो उनके मशीर थे वो तो शहबाज गिल साहब थे जो आपके पहलू में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है ये उन्हें नहीं चलने दे रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा कि शहजाद अकबर साहब से मेरा सवाल ये होगा कि डान लीग्स पर मरियम नवाज़ का नाम निकालना यानी NRO देना, और फिर आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट वो जाली थी और जाली बुनियादों पर वो जालसाजी के ज़रिए बाहर इलाज के लिए गए। आप कह रहे हैं कि इमरान खान NRO नहीं दे रहा और इमरान खान NRO प्लस नहीं देगा, तो फिर आज को उनको ये सच बता दें कि शरीफ फैमिली को ये 2 बड़े NRO किसने दिए, तो वो अब देख लें कि वो उनके मुंह से निकल गया, 2 बार निकला कि महकमा ज़राअत से जो है पूछे। अब आपको पता है कि महकमा ज़राअत की जो टर्म है किस अदारे के लिए इस्तेमाल होती है, और आप देखिएगा कि ये तो एक चीज़ है ना कि सवाल सामने आ गया, उसका जवाब सामने आ गया, तो PTI की जो है अगेंस्ट सोशल मीडिया कैंपेन चलना शुरू हो गई। इसका एक असर जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है उस पर भी पड़ेगा और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की सियासत पर भी पड़ेगा। अगर आप सवाल कर दें तो मैं बता दूंगा कि क्यों पड़ेगा। शायद बताएं ना कैसे पड़ेगा, और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमती तर्जुमान की तरफ से या किसी हुकूमती वज़ीर मुशीर की जानिब से महकमा ज़राअत का नाम लिया गया। अमूमन जो है वो इस हुकूमत का टेन्योर देखा जाए तो कभी नहीं, तो इसका इम्पैक्ट नून लीग पर क्या पड़ेगा और मौजूदा जो हुकूमत है उस पर क्या बढ़ेगा? क्या इस लफ्ज़ की वजह से मामले खुसूसी कहीं फारिग तो नहीं हो जाएंगे? छोटी बात नहीं है, ये तो बड़ी बात है। उससे पहले जब ये सवाल हो गया तो फौरी मार्डाटोन में एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो तब तक नून लीग वाले ये क्लिप तैयार कर रहे थे। मरियम नवाज़ को उन्होंने एक आप ये कह लें कि
ایک ایسی بیٹی کے روپ میں دکھانا کا تھا کہ جن کے ان کو بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں. تو یہ کلپ یہ باقاعدہ جو نون لیگ کے حوالے سے ہمارے صحافی دوست صاف کارنر رکھتے ہیں ان تک کلپ گیا. یعنی ایون طلعت حسین اور ارشد وحید چودھری اور آپ کو یاد ہوگا اب تک کے نمائندے ہیں لندن جیو کے نمائندے لندن میں مرتضی علی شاہ, یہ سب نے ایک وقت میں آپ ان کے ٹائم لائن پہ جو وقت ہے وہ چیک کر لیں. ایک وقت پر مریم نواز سمیت انہوں نے یہ سوال جو ہے اپلوڈ کیا. میں نے پھر ری ٹویٹ بھی کیا کہ یہ سوال کا ایک حصہ ہے, آپ کو پورا پوشن اٹھانا چاہیے اور یہ پراپوگنڈا ون سائڈڈ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اس سوال کو وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے. مسلم لیگ کے نون میں نعرہ مشہور ہوا ووٹ کو عزت دو خلائی مخلوق, اور میرا مقابلہ جو ہے عمران خان سے نہیں ہے خلائی مخلوق سے ہے, اور انہی کے خلاف ووٹ کو عزت دو کا جو ہے وہ نعرہ لگایا. آپ بخوبی شرح جانتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں اور ہم نے ادارے کو جو ہے آنکھیں دکھائیاں. مریم نواز بھی کہتے ہیں کہ میں نے ووٹ نہیں چاہتے. تو محکمہ زراعت نے اگر آپ کو این آر او نہیں دیا, یا آپ شہزاد اکبر کی بات کو ایشو بنا رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے این آر او دینے کا, جن کے پاس دینے کا ہے ان کا آپ یہی ایشو بنا رہے ہیں, تو پھر آپ کو این آر او تو ملا ہے نا. جن کے آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں چاہتے ہیں, جن کے ووٹ تو چاٹ لیں. اور یہ جو مریم نواز صاحبہ نے ایڈونچر کیا ہے نا, یہ بھی کسی اشارے پہ کی ہے. اس ٹاپک کو سمیٹتے ہیں اس جملے سے شہزاد اکبر کے اوپر, ان کی شخصیت کے اوپر, ان کی وزارت کے اوپر, ان کی مشیر کے معاملے اس پر اثر پڑے گا یا نہیں, کیا سر یہ ڈیفینیٹلی پڑے گا. بلکہ میں ایک اور آپ کو بات بتا دیتا ہوں, میں نے اپنے ٹویٹ میں لکھی. شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے اس پر وضاحتی ٹویٹ کیا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ کسی شخصیت یا ادارے کو اس میں ملوث کرنا یا ان کا نام لینا, لیکن وہ شرین کاشف پنجابی کے بہت بڑے شعر ہیں کہ جو بول زبانوں نکل گیا سو تیر کمانوں نکل گیا. میں دل دی اک دکانہ سا دعا روشن دانوں نکل گیا. تو یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. اور پریس کانفرنس جب ختم ہوئی تو شہباز گل سے ہم کھڑے تھے رپورٹرز, تو شہباز گل سے بھی کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور ڈاکٹر فیصل نواز شریف کی رپورٹ میں ملوث ہے. اور ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں کہ مجھے سپریم کورٹ میں بلائی, میں وہاں پر بتاؤں کہ رپورٹ بالکل اصلی ہے. تو شہباز گل نے کہا کہ یہ محکمہ زراعت کا آ رہا ہے, میں اس چیز کو آن کرتا ہوں. تو اب جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے بہتر ہے عقل مند دشمن. تو یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. اور یہ قوم پٹواری بھی مت سمجھے کہ پی ٹی آئی اگر بیک وے جائے گی تو ان کا کوئی چانس لگ جائے گا, کوئی بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہ سوال کے دو طرفہ اثرات ہوں گے. وقتی طور پر آپ کو پی ٹی آئی یا شہزاد اکبر نظر آ رہے ہیں, اس پہ آپ کو ووٹ کو عزت دو کا چہرہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا کہ وہ کن سے ڈیل کر رہے ہیں اور ڈیل ہو رہی ہیں. جی بالکل. محسن نے ایک اور خبر دے دی ہے کہ ایک طرف تو شہزاد اکبر نے بات کی محکمہ زراعت کی, اور وہ ایشو تھا ڈان لیگس اور نواز شریف کے این آر او, اور دوسری طرف انہوں نے ایک اور خبر دی ہے اور اسے آن بھی کر رہے ہیں کہ شہباز گل نے بھی یہی جملہ کہا آف دا ریکارڈ. جب ان سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس ہیں ان سے متعلق اثر انداز جو ہے وہ